مقدسین کو مخالف مسیح کے ظہور پر کیسے رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 1 سے 20 آیت۔ مخالف مسیح پر جب وہ مستقبل قریب میں ظاہر ہوگا، غالب آنے کے لیے مقدسین کو یقیناً خداوند پر اپنے آپ کے شہید ہونے کے ایمان کے ساتھ تیار ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں یقیناً مخالف مسیح کی ساری بد کردار چالوں کے بارے میں اچھی طرح جاننا چاہیے جو وہ اس زمین پر چلے گا۔ صرف تب مقدسین اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ شیطان اپنے نام یا عدد کا نشان لوگوں کو حاصل کروانے کے ذریعے سے مسیحوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیوں وہ مسیحوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ ہے کہ خدا کے خلاف کھڑا ہونے اور راست بازوں کے ایمان کو نیچے لانے کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے سے روکنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مخالف مسیح لوگوں کو اپنے غلاموں میں بدلے گا اور انہیں خدا کے خلاف کھڑا کرے گا۔ اس لیے مخالف مسیح اور اس کے ساتھی جو اب تک اس زمین پر ہوں گے بڑی سزائیں اور آفتیں حاصل کریں گے۔ راز بازوں کو یقیناً 7 پیالوں کی آفتوں کو واضح سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے ایمان کی زندگی گزارنی چاہیے جو خدا اپنے دشمنوں پر نازل کرے گا، جس طرح خدا استثنا کی کتاب اس کے 32 باب کی 35 آیت میں فرماتا ہے کہ تم انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، اور وہ اپنے بچوں کی موت کا انتقام ان پر نازل کرے گا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے غصے اور اس کے بے پھل کام کرنے اور اس سے مغلوب ہونے کی بجائے زندگی کی فتح زندگی گزارنی چاہیے۔ حقیقت پر ایمان رکھ کر خدا ان سب کو تباہ کرے گا جو شہادت کے بعد اس زمین پر باقی ہوں گے۔ مقدسین کو یقیناً مخالف مسیح کے خلاف لڑنا چاہیے، سچائی کا کلام جسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان سب کو جو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں یقیناً کیا یاد رکھنا چاہیے؟ یہ ہے کہ صرف سارے بے گناہ مقدسین زندہ کیے جائیں گے، مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہونے کی تھوڑی دیر بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ جب مخالف مسیح کے ظہور کا دن اور مقدسین کی شہادت کا دن آئے گا، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کا ہر وعدہ پورا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آگے باب 14 میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اٹھایا جانا بالکل یقینی طور پر مقدسین پر واقع ہوگا، اور یعنی اس اٹھائے جانے کا وقت بالکل ان کی شہادت کے بعد ہے۔ ہمیں یقیناً نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا شیطان کے لوگوں کو اس کا نشان حاصل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے بعد واقع ہوگا۔ راز بازوں کے لیے جو مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہوتے ہیں، پہلے جی اٹھے اور اٹھائے جانے کی برکات ان کا انتظار کرتی ہے۔ راست باز اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے مقدسین شہادت کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ شیطان کا نشان حاصل کرنے سے انکار کریں گے۔ شہید راست باز اس لیے اس زمین پر اپنی محنتوں کے مطابق اپنا اجر حاصل کریں گے، اور ان کے لیے خدا کے جلال کا اضافہ کیا جائے گا۔ ماتم مت کریں، نہ ہی ناراض ہوں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھی مقدسین یا خادمین جو آپ کے قریب ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تمام مقدسین کو یقیناً حقیقت میں خدا کے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت دینے کے لیے اسے جلال دینا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد شہید پاک بدنوں میں جی اٹھیں گے اور خداوند کی معرفت اٹھا لیے جائیں گے۔ 7 پیالوں کی آفتیں کیا ہیں جو ان کے لیے تیار کی گئی ہیں جو خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 19 فرماتی ہے، اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درختوں کی فضل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ وہ جو ہمیشہ خدا کی محبت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، مقدسین کی شہادت کے بعد خدا کی طرف سے اس کی خوفناک آفتیں حاصل کرنے کے لیے مقرر ہیں، کیونکہ وہ جب اس زمین پر تھے اپنے دلوں میں خداوند کی معرفت عطا کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے اور اس کی بجائے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی نجات پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے خدا کے دشمن بن چکے ہیں، جو انہیں گناہ سے بچانے کے لیے اپنے خون اور پانی کے وسیلہ سے آیا تھا۔
انہیں نہ صرف یقیناً خدا کی معرفت انڈیلی گئی 7 پیالوں کی آفتیں حاصل کرنی چاہیے، بلکہ انہیں یقیناً ابد تک جہنم کی خوفناک سزا کی آفت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ 7 آفتیں ہیں جو خدا ان پر نازل کرے گا جو خدا کی معرفت اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مقدسین کی شہادت کے بعد خدا بے رحمی سے 7 پیالوں کی ان آفتوں کو انڈیلے گا جو ان کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اٹھائے جانے میں شریک نہ ہوتے ہوئے تب تک اس زمین پر شیطان کے غلاموں کے طور پر باقی رہیں گے، خدا کے جلال کے خلاف کفر بکنا جاری رکھیں گے۔ تب کیوں خدا راست بازوں کو شہید ہونے دے گا؟ کیونکہ اگر راست بازوں کو اس زمین پر ان کے ساتھ رہنا تھا جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرنے کے قابل نہیں ہوگا جب ان کا وقت آئے گا۔ اور کیونکہ خدا راست بازوں سے محبت کرتا ہے، انہیں شہید ہونے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اس کے جلال میں شریک ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کیوں خدا 7 پیالوں کی آفت ظاہر کرنے سے پہلے راست بازوں کو شہید ہونے دے گا، اور شہید راست بازوں کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے بعد وہ آزادی سے زمین پر ان آفتوں کو نازل کرے گا۔ 7 پیالوں کی یہ آفتیں آخری آفات ہیں جو خدا اس زمین پر بنی نوع انسان پر نازل کرے گا۔ 1000 سالہ بادشاہت اور مقدسین کا اختیار۔ 1000 سالہ بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا جب خداوند اپنے مقدسین کے ساتھ مل کر اس زمین پر پھر اترے گا۔ متی کی انجیل 5:5 ہمیں بتاتی ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ جب خداوند مقدسین کے ساتھ زمین پر واپس آئے گا، زبور نمبر 37 اور اس کی 29 آیت کا یہ کلام، یعنی صادق زمین کے وارث ہوں گے، پورا ہو جائے گا۔ یوں جب خداوند تمام مقدسین کے ساتھ زمین پر اترے گا، وہ انہیں زمین پر اپنا بنانے کا اختیار عطا کرے گا۔ اس وقت وہ انہیں 10 شہروں اور 10 اور دوسرے 5 شہروں پر بادشاہی کرنے کا اختیار بخشے گا۔ خداوند زمین کو اور اس میں ہر چیز کو نیا کرے گا جب وہ واپس آئے گا، اور تب سے آگے 1000 سال تک انہیں ان کے ساتھ بادشاہی کرنے کی اجازت دے گا۔ تو وہ امید کیا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس دور کے راست بازوں کو یقیناً زندہ رہنا چاہیے؟ انہیں یقیناً اس دن کی امید پر زندہ رہنا چاہیے جب مسیح کی بادشاہت اس زمین پر تعمیر کی جائے گی۔ جب خداوند کی بادشاہت اس زمین پر آئے گی تو امن، خوشی، برکات جو اس کی بادشاہی سے بہتی ہے آخر کار اس میں موجود ہوگی۔ خداوند کی بادشاہی کے ماتحت زندہ رہ کر ہم کسی چیز کی کمی نہیں رکھیں گے، بلکہ صرف اس کے سر سے اوپر بہنے والی کثرت اور کاملیت میں زندہ رہیں گے۔ جب خداوند کی بادشاہی زمین پر آئے گی، تمام امیدیں راست بازوں کے خواب پورے ہو جائیں گے۔ 1000 سال تک اس زمین پر زندہ رہنے کے بعد تب راست باز آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، لیکن وہ جو خدا کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے مقابلے میں ابدی گندک کی جھیل میں پھینکے جائیں گے اور اب تک دکھ اٹھائیں گے اور دن اور رات کوئی چین حاصل نہ کریں گے۔ اس لیے راست بازوں کو یقیناً خداوند کے دن کا انتظار کرتے ہوئے امید سے زندہ رہنا چاہیے۔ تمام راست بازوں کو یقیناً نہیں بھولنا چاہیے کہ شہادت، جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور ابدی زندگی سب اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو اپنے دل میں سچائی کے اس کلام کو رکھیں گے اور امید کریں گے کہ آپ اسے یہاں تک سن چکے ہیں اور مضبوطی سے اسے پکڑ کر رکھیں۔ خداوند کی واپسی کے دن تک راست باز پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے آسمان کی بادشاہی پر اپنی امید رکھتے ہوئے زندہ رہیں گے۔ راست باز خدا کی بادشاہت میں اب تک رہنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مقدسین کو جو اس تاریخی دور میں زندہ رہتے ہیں یقیناً کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ دور تاریخی کا دور ہے اور یقیناً اسی میں زندہ رہنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں یقیناً گناہ گاروں تک پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے اور انہیں سیر کرنا چاہیے۔ تمام دنیا میں راست بازوں کو یقیناً خدا کی محبت اور یسوع مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی اپنے گناہوں کی معافی کو پھیلانا چاہیے۔ یہ ہے راست بازوں کو یقیناً اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر انہیں اس موجودہ موقع کو کھونا تھا تو یہ کبھی دوبارہ ان کے پاس واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس دنیا کا انجام بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً سب سے زیادہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے
اور خدا کی بادشاہت کی امید کے ساتھ کھوئی ہوئی جانوں کو سیر کرنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو راست بازوں کو کرنی چاہیے۔ موجودہ دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ پانی اور روح کی خوشخبری کا کلام نہیں رکھتے، لیکن یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں خداوند کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ لیکن وہ جو اپنی مذہبی زندگیاں حقیقی سچائی کے بغیر گزارتے ہیں، سب جھوٹے نبی ہیں۔ یہ جھوٹے دھوکے باز ایسے دھوکے دینے والے لوگ ہیں جو یسوع کے نام پر ایمانداروں کی مادی جائیدادیں بٹورتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان پر ترس کھاتے ہیں اور جو اپنے ایمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کہ ان چھوٹے نبیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی زندگیاں پانی اور روح کی خوشخبری کے بغیر گزارتے ہوئے یہ برائے نام مسیحی اب تک گناہ گار کے طور پر باقی رہتے ہیں اور خدا کی شریعت کی لعنت کے ماتحت زندہ رہنا جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ گو وہ یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ گناہ میں زندہ رہیں گے۔ حقیقت سے بے خبر ہے کہ اگر انہیں محض پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا تھا، ان کے دلوں میں سے سارے گناہ غائب ہو جائیں گے اور انہیں برف کی مانند سفید بنا دیں گے اور روح القدس ان کے انعام کے طور پر بخشا جائے گا۔ لیکن مقابلے میں خدا کے خادمین جو ایمان رکھتے ہیں اور پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، امن سے زندہ رہتے ہیں۔ خدا کے خادمین اور اس کے لوگ پانی اور روح کی خوشخبری سے شادمان رہتے ہیں۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ یردن پر اپنے بپتسمہ کے ساتھ ایک ہی بار اپنے آپ پر دنیا کے سارے گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے، صلیب پر ان کے گناہوں کے لیے پرکھے جانے کے وسیلہ سے خداوند یسوع دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ جب میں نے فدیے کی اس نجات پر ایمان رکھا، میرے تمام گناہ بھی جو مجھے بری طرح بوجھ کے نیچے دبا چکے تھے غائب ہو چکے ہیں۔ اب میں راست باز بن چکا ہوں۔ ایسی گواہیوں کے ساتھ مقدسین خدا کی کلیسیا میں خدا کو جلال دے رہے ہیں۔ وہ جو ایسا ایمان رکھتے ہیں آخرکار آسمان کے لیے اپنی امید کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ پہلی قیامت ایسا واقعہ ہے جو مقدسین کے لیے محفوظ ہے۔ بالکل تھوڑی دیر میں خداوند جلد ہی اس زمین پر واپس آئے گا۔ مستقبل دور میں نہیں۔ کوئی شخص جو مخالف مسیح بنے گا ظاہر ہوگا اور اپنے نشان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے دائنے ہاتھ اور ماتھوں پر چھاپ کرے گا۔ جب یہ وقت آئے گا، آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ خداوند کی آمد ثانی، اسی طرح مقدسین کی شہادت، جی اٹھنا اور اٹھایا جانا، سب آپ کے قریب ہیں۔ جب ایسا دن اور گھڑی آئے گی، آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ مقدسین کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن گناہ گاروں کے لیے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، یہ ان کی گناہ کی عدالت کا دن ہوگا۔ تمام مقدسین اپنی شہادت کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور تب خداوند کے ساتھ برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ جب آپ اور میں اس وقت شہید ہوں گے، ہمارے بدن جلد ہی زندہ کیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا مقدسوں کے بدنوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آیا ان کے بدن پہلے ہی مٹی میں بدل چکے ہیں یا نہیں، یا وہ ان میں کوئی شکل باقی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ کسی مسئلے کو لاگو نہیں کرتا۔ جب یہ وقت آئے گا، مقدسین حال کے کمزور بدنوں میں نہیں جی اٹھیں گے بلکہ کامل بدنوں میں جی اٹھیں گے۔ راست باز اس وقت مقدس بدنوں میں جی اٹھیں گے اور اب تک خداوند کے ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ جب مشکل وقت ہمارا انتظار کرتا ہے، یعنی مخالف مسیح برپا ہوگا اور ہمیں ستائے گا، ہمیں یقیناً خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جسے اب ہم سن چکے ہیں۔ یہ بھی ہمیں یقیناً نہیں بھولنا چاہیے کہ کیونکہ آپ اور میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ چکے ہیں، ہم سب مقدسین کی شہادت میں اور ان کی پہلی قیامت میں اور ان کے جی اٹھنے میں شریک ہوں گے۔ اب آپ کو یقیناً اس سچائی پر اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں چاہیے اور ایسی زندگیاں گزاریں جو مخالف مسیح کے خلاف لڑتی اور غالب آتی ہیں۔ جب تک یہ دن نہیں آ جاتا، ہمیں یقیناً ان کے ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے جو اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سے پہلے نجات یافتہ ہوئے تھے، اور خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور ایمان سے خدا ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اب بہت سارے جھوٹے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اب لوگوں کو انگنت تعداد شیطان کے خادموں کے طور پر جھوٹا ایمان سکھا رہی ہے۔ خاص طور پر بہت سارے جھوٹے لوگ موجود ہیں جو اپنے اجتماعوں کے سامنے اظہار رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے الہی نظریے کی
وکالت کرتے اور سکھاتے ہیں، اور انہیں مطمئن کرتے ہوئے انہیں 7 سالہ عظیم اظہارثانیوں کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں رکھنا ہے۔ مقابلے میں کلام مقدس ہمارے سامنے واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ مقدسین کی شہادت اٹھایا جانا عظیم اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے ہلکا سا گزر جانے کے بعد واقع ہوگا۔ آئے ہم ایسے جھوٹے لوگوں سے دھوکہ مت کھائیں، اس کی بجائے آئے ہم جانیں اور ایمان رکھیں کہ جب عظیم اظہارثانیوں کے 7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال ہم پر سے گزریں گے، ہم سب شہید ہوں گے اور اس کی تھوڑی دیر بعد زندہ کیے جائیں گے اور فوراً اٹھا لیے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو یقیناً جھوٹے نبیوں سے دور رہنا چاہیے جو سکھاتے ہیں کہ انہیں عظیم اظہارثانیوں کے 7 سالوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے۔ سچے مقدسین ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی شہادت جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور برے کی شادی کی ضیافت سب اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے ہلکا سا گزر جانے پر واقع ہوں گی۔ تب اب ہم سب کو کیسے زندہ رہنا چاہیے؟ اب تک آپ کو احساس کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی خداوند پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہے خداوند جو اس زمین پر آیا تھا، یردن پر اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر خون بہایا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، تو روح القدس اس ایماندار کے دل میں اس کے انعام کے طور پر نازل ہوگا۔ آپ کو یقیناً اپنے کانوں کے ساتھ سننا چاہیے اور اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے کہ روح القدس خدا کی کلیسیا کے وسیلہ سے آپ سے کیا فرماتا ہے، اور خدا پر اپنے ایمان سے زندہ رہنا چاہیے۔ تمام مقدسین کو یقیناً خدا کی کلیسیا کی معرفت رہنمائی پانے والے اپنی ایمان کی زندگیاں گزارنی چاہیے، جو بذات خود کوئی پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے قائم رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا کی کلیسیا حتیٰ کہ مقدسین کے لیے اتنی اہم ہے جو پہلے سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ یوں خدا اس زمین پر اپنی کلیسیا اور اپنے خادمین کو قائم کر چکا ہے، اور ان کے وسیلہ سے وہ اپنے بندوں پر پرورش کر رہا ہے۔ خاص طور پر خدا کے کلام حتیٰ کہ زیادہ قیمتی اور اہم بن جاتے ہیں جو ہی آخری وقت میں ہمارے قریب تر آتا جاتا ہے، اور اسی طرح میں دعا مانگتا اور امید کرتا ہوں کہ آپ روح القدس کے وسیلہ سے بھری ہوئی ایک وفادار زندگی گزاریں۔ جو ہی آخری وقت قریب ہوتا جاتا ہے، راست بازوں کو یقیناً اکٹھے ہونے، دعا مانگنے اور تسلی دینے اور مضبوطی سے پکڑنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور خداوند کے لیے زندہ رہنے اور ایک واحد دل اور ایک واحد مقصد میں متحد ہونے کے لیے حتیٰ کہ زیادہ سخت محنت کرنی چاہیے۔ خدا شہادت، جی اٹھنے، اٹھائے جانے اور مقدسین کے لیے ابدی زندگی کی اجازت دے چکا ہے۔ آئے ہم سب زندگی کی وہ قسم گزاریں جو مخالف مسیح کے خلاف لڑتی اور غالب آتی ہے، اور تب اعتماد سے خدا کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہاللویہ۔